پیمنٹ سولوشنز بھی آفر کر رہے ہیں. اس وقت ہم ویلنس سولوشنز بھی آفر کر رہے ہیں. تو کمپنی کا جو اسکوپ ہے وہ آہستہ آہستہ ہر سال ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے, اور جب وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو آپ کو بھی ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ بھی اس میں اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ پچھلے سال جو ہے ہماری سیلس فورس نے کس طرح سے ہیلتھ انشورنس میں کنٹریبیوٹ کیا فار ایگزامپل. پھر ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے جو پچھلے 5 سے 6 سالوں میں جو ہے وہ کافی تیزی سے گرو کیا ہے, وہ ہے ڈیجیٹل انشورنس. آپ سب نے دیکھا ہوگا, آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے بینک کی ڈیجیٹل ایپ استعمال کرتے ہوں گے. بہت سے ایسی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں جن کے پاس موبائل والیٹس ہیں, جیسے ایزی پیسہ ہو گیا, جاز کیش ہو گیا. تو ان سب کے اندر ہماری انشورنس موجود ہے, اور یہ ہم نے پچھلے کوئی 4-5 سالوں کے اندر اس کو گرو کیا ہے, اور یہ فاسٹسٹ گروئنگ ہمارا ایک چینل ہے جس کے ذریعے ہم ملینز آف پاکستانی تک پہنچ رہے ہیں, اور وہ بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے. اب تھوڑا سا بریک ڈاؤن دیکھ لیتے ہیں. اگین یہ نمبر آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہونے چاہیے, آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں نمبرز ہونے چاہیے کہ ہماری جو سیلس فورس ہے اس میں نمبر آف برانچز کتنی ہیں ٹوٹل اوور آل, ہمارے پاس ٹوٹل سائز آف دا سیلس فورس کیا ہے, کتنے مین پاور ہے, مینیجرز کتنے ہیں جو سیلس فورس کو مینیج کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے 207 ہماری کنونشنل برانچز ہیں, 34 ہماری حمایہ تکافل کی ڈیڈیکیٹڈ برانچز ہیں, 6100 کے قریب ہمارا ٹوٹل مین پاور ہے, 650 سے اوپر ہمارے تکافل کا مین پاور ہے, 565 ہمارے مینیجرز ہیں کنونشنل سائٹ کے اوپر, اور تقریباً 100 کے قریب مینیجرز ہیں ہمارے تکافل سائٹ پہ. تو یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہمارا کتنی ایکسپینڈڈ سیلس فورس ہے. جیسے میں نے کہا کہ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کے پاس اتنی بڑی سیلس فورس, اتنا زیادہ مین پاور, اتنے زیادہ مینیجرز جو سیلس فورس کو مینیج کر رہے ہیں موجود نہیں ہیں. یہ فیو لائف کے پاس جو ہے اتنا بڑا سیٹ اپ موجود ہے ہمارا. بینک انشورنس کی میں نے بات کی, یہ ہمارے سارے بینک پارٹنرز ہیں. تقریباً پاکستان میں جتنے بھی مین بینکس ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, اور یہاں پہ ہمارا اپنا سٹاف ہم نے جو ہے بینک کی برانچز میں اسٹیشن کیا ہوا ہے. تو تقریباً ہمارے 1700 سے زیادہ ہمارا سٹاف ہے یہ فیو لائف کا, جو کہ جن کو ہم کہتے ہیں بینک انشورنس سیلس کنسلٹنٹ. جس طرح آپ لوگ سیلس کنسلٹنٹ ہیں, سینئر کنسلٹنٹ, ایگزیکٹو کنسلٹنٹ, تو اسی طرح بینک انشورنس کے اندر بھی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں بینک انشورنس سیلس کنسلٹنٹ. تو ان کا بھی ایک کیریئر پاتھ ہے, اور یہ تقریباً 1500 سے 1700 کے قریب ہمارے کولیگز ہیں جو کہ بینک کی برانچز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے پھر یہ انشورنس کے پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں. پھر میں نے کارپوریٹ بینیفٹ کی بات کی, جہاں پہ 2 سال پہلے تک صرف لائف کی کارپوریٹ ٹیم تھی ہمارے پاس, تقریباً 20 سے 24 لوگ اس میں تھے, ابھی بھی 24 لوگ موجود ہیں. اور 2 سال پہلے ہم نے ہیلتھ انشورنس کو جب ایکوائر کیا تو وہاں سے جو ٹیم ہمارے پاس آئی, جو یہ فیو لائف کی ٹیم ہو گئی ہے, وہ تقریباً 20 انڈیویجولس ہمارے پاس ہیں. تو دونوں ملا کے, دونوں چینلز ملا کے تقریباً 44-45 انڈیویجولس ہیں جو کہ اگر آپ دیکھیں تو 2000 سے زیادہ گروپس کو انشورنس دے رہے ہیں. اس میں مینلی گروپ لائف انشورنس ہے, جس میں آپ کی ٹرم لائف انشورنس ہے, آپ کے رائڈرز ہیں, ایکسیڈنٹل ڈیتھ, ڈسیبلٹی, اور پروٹیکشن بیسڈ ہے, اس میں سیونگز کا ایلیمنٹ نہیں ہے. پھر جو چوتھا جو میں نے مینشن کیا وہ ڈیجیٹل انشورنس ہے, جس میں اس وقت ہم تقریباً 14 ایکو سسٹمز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایکو سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موبائل نیٹ ورک آپریٹر جیسے آپ کا جیز, ایزی پیسہ, یو فون, ان کے ساتھ انشورنس ہم نے آفر اپنی ہم کر رہے ہیں. آپ کے مائکرو فائنانس بینکس ہو گئے وہ اس میں شامل ہیں, آپ کے پاس ڈیجیٹل پیمنٹ پلیٹ فارمز ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو یہ اس طرح کے 14 ہمارے پاس ورٹیکلز ہیں جن کے اندر ہم انشورنس اپنی آفر کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے پاس تقریباً 35 پارٹنرشپس ہیں, جس میں ساری ٹیلکوز ہیں, جتنے موبائل والیٹس ہیں وہ سارے موجود ہیں, بہت سارے مائکرو فائنانس بینکس ہیں, کمرشل بینکس ہیں جس میں موجود ہیں, پیمنٹ پلیٹ فارمز ہیں, ون لنک کا آپ نے نام سنا ہوگا جو کہ یہ سارے بینکس کو ملا کے ایک نیٹ ورک ہے وہ موجود ہے. تو سگنیفیکنٹ ہمارا جو ہے پچھلے 5 سے 6 سالوں کے اندر ہم نے اپنا بزنس کو اور اپنی پریزنس کو جو ہے ایکسپینڈ کیا ہے یہاں پہ. اسی کا ایک حصہ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے اپنا ایک بہت بڑا کال سینٹر بنایا ہے
جس کو ہم کہتے ہیں ٹیلی سیلز، یعنی کہ انشورنس کو فون کے اوپر سیل کرنا. اب اگر آپ سوچیں تو اس کے اندر یونٹ لنک پلانس تو نہیں فون پہ سیل ہو سکتے، کیونکہ اس میں تو آپ کو ڈاکیومنٹیشن پوری کرنی ہوتی ہے، انڈر رائٹنگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس میں جو پریمیم کا اماؤنٹ ہے وہ بھی کافی سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو پروڈکٹس ہیں جو فون کے ذریعے سیل ہوتے ہیں ریکارڈڈ لائن کے اوپر، یہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سم اشورڈ. 10,000 روپے کا ٹرم لائف انشورنس، 50,000 روپے کا ٹرم لائف انشورنس، 20,000 روپے کی ہیلتھ انشورنس. یہ چھوٹے چھوٹے اماؤنٹس ہیں، اور اس کا جو پریمیم اماؤنٹ ہوتا ہے وہ بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ اس انڈیویجول کے یا تو موبائل والیٹ سے ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، یا اس کا جو سیل فون کا جو کنیکشن ہے، موبائل کنیکشن ہے، وہاں سے ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے تقریباً 3 سال پہلے کال سینٹر اپنا سیٹ اپ کیا، اور اس وقت جو ہے تقریباً ہمارے پاس 400 کے قریب ایجنٹس ہیں. بہت بڑا کال سینٹر ہے. اگین انشورنس انڈسٹری کے اندر یہ جو کال سینٹر ہے یہ سب سے بڑا کال سینٹر ہے. اس طرح کا سیٹ اپ کسی اور انشورنس کمپنی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کال سینٹر کے تھرو اپنے پروڈکٹس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت فاسٹ گروئنگ سیگمنٹ ہمارا ہے. تو یہاں پہ آئی تھنک آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سیلس فورس کا ایک بہت بڑا رول ہے. ہمارا جو انڈیویجول لائف بزنس ہے، جو نیو بزنس ہے، اس میں تقریباً 50% آدھا آپ لوگ کرتے ہیں، سیلس فورس کی طرف سے آتا ہے نیو بزنس، باقی بینک انشورنس کی طرف سے آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کمپنی کے اندر ہمارے پاس جیسے آپ نے دیکھا کارپوریٹ لائف اب ایک ایکسپینڈ ہو رہا ہے، کارپوریٹ ہیلتھ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، ڈیجیٹل ایکسپینڈ ہو رہا ہے، کال سینٹر ایکسپینڈ ہو رہا ہے. تو اس طرح آگے جا کے آپ دیکھیں گے، مے بی اگلے سال جب ہم اپنی اینول سیلس کانفرنس کریں گے اور یہ ریجنل کانفرنس کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے شاید اس میں نئے ورٹیکلز ایڈ ہو گئے ہوں گے. اور سب کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو انشورنس کس طرح آفر کر سکتے ہیں جو ان کی نیڈ ہے. کسی کی نیڈ یونٹ لنک کی ہے، کسی کی نیڈ شارٹ ٹرم کی ہے، کسی کی نیڈ لانگ ٹرم کی ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس اب اس طرح کے پروڈکٹس موجود ہیں جو کہ ہر انڈیویجول کی جو بھی انشورنس کی نیڈ ہے، پروٹیکشن کی نیڈ ہے، اس کو ہم کور کر سکتے ہیں. اور یہ ایکسپینشن ہماری یہ جو ہے انشاءاللہ یہ آگے جا کے چلتی رہے گی. اب تھوڑا سا نمبرز کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ساری باتیں جو ہیں بغیر نمبر کے جو ہے وہ ان کا معنی نہیں ہے کچھ بھی. تو ضروری ہے کہ ہم تھوڑا نمبرز کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ پچھلے سال ہم نے کیا اچیو کیا، کتنی گروتھ آئی ہماری، کون سے ایریاز تھے جہاں پہ زیادہ گروتھ آئی، کون سے تھے جہاں تھوڑی کم گروتھ تھی لیکن ہمیں ضرورت ہے مزید کام کرنے کی. تھوڑی ہم پرسسٹنسی کی بات کریں گے، اپنے فنڈس کی بات کریں گے. اگین یہ وہ نمبرز ہیں جو کہ آپ سے جب ہم یہ پریزنٹیشن شیئر کریں گے جو کارپوریٹ پریزنٹیشن ہے تو اس میں کافی یہ نمبرز جو ہیں موجود ہیں آلریڈی. تو آپ کو آسانی ہوگی کلائنٹس کے سامنے جا کے اور بات کرنے کے لیے. تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جس کو ہم ای ایف یو گروپ کہتے ہیں اس میں 2 کمپنیز ہیں اس وقت، ای ایف یو لائف اور ای ایف یو جنرل. یہ 2 کمپنیز ہیں. یہ پریمیم اماؤنٹ ہے. پچھلے سال ہمارا تقریباً 58 بلین ای ایف یو لائف کا پریمیم تھا اور ای ایف یو جنرل کا 47 بلین تھا. تو اس پہ میرے خیال میں کلیپنگ ہونی چاہیے کہ ایز اے انشورنس گروپ اگر آپ دیکھیں اور بھی گروپس ہیں پاکستان میں جو لائف انشورنس بھی کرتے ہیں، جنرل انشورنس بھی کرتے ہیں، ہیلتھ انشورنس بھی کرتے ہیں. 2-3 ایسے اور گروپس بھی ہیں. لیکن اگر آپ کمبائن کریں ٹوٹل پریمیم گروپس کا تو وی آر دا اونلی گروپ ان پاکستان جس نے 100 بلین کے پریمیم کو کراس کیا پچھلے سال. 105 بلین پہ ہم ماشاء اللہ پہنچ گئے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے دونوں کمپنیز کی ملا کے، جس میں ای ایف یو لائف کا 58 آلموسٹ بلین ہے اور ای ایف یو جنرل کا اراؤنڈ 47 بلین کا پریمیم ہے. تو یہ بہت آئی تھنک یہ جو نمبر ہے 105 بلین کا یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. جب آپ کلائنٹ کے سامنے جائیں اور کلائنٹ آپ سے پوچھے کہ بھائی میں آپ سے کیوں لوں انشورنس. میرے پاس تو کل جو ہے وہ دوسری کمپنی کا بھی ایک کنسلٹنٹ آیا تھا، پرسوں ایک اور بھی آیا تھا. یہ دیکھیں یہ 3 السٹریشن بھی ہیں میرے سامنے. تو آپ کے پاس یہ اس طرح کے نمبر، اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کانورسیشن سٹارٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارا جو انشورنس گروپ ہے وہ لارجسٹ گروپ ہے. وی آر دا اونلی ون جس نے پچھلے سال 100 بلین کراس کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ 2026 کی پرفارمنس کے اوپر بھی وی ول اسٹل ریمین دا لارجسٹ انشورنس گروپ، کیونکہ باقی کمپنیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں اور ہمارے اندر ٹوٹل ملا کے دونوں لائف اور جنرل ملا کے ابھی بہت بڑا گیپ ہے. تو انشاءاللہ جب یہ سال بھی اینڈ ہوگا تو جب ہم آپ کو اگلے سال پریزنٹ کریں گے تو اس میں بھی ہم یہ دکھائیں گے آپ کو کہ یہ جو 105 بلین ہے یہ کہاں چلا گیا ہے. اور اگین وی ول اسٹل بی دا لارجسٹ انشورنس گروپ ان پاکستان. اب شروع کرتے ہیں سیلس فورس سے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہم نے ٹوٹل جو بزنس کیا
3.2 بلین کیا لاسٹ ایئر، جس میں ہمارا کنونشنل اور تکافل دونوں ملا کے اراؤنڈ 14% کی گروتھ تھی. اور یہ میرے خیال میں بہت اچھی گروتھ ہے کنسیڈرنگ کہ پچھلے 2023-2024 کے اندر ہمارے نمبر جو ہیں وہاں گروتھ نہیں آ رہی تھی، اور اس میں بہت سارے فیکٹر تھے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ 2025 کے اندر 15% کی تقریباً ہم نے گروتھ دکھائی ہے. تو اس کے اوپر ایک کلیپنگ ہونی چاہیے آپ سب کے لیے کہ آپ نے مل کے، آپ کے جو کولیگز ہیں اکراس پاکستان، آپ سب نے مل کے ہمیں ایک گروتھ دی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2.86 بلین جو ہے وہ کنونشنل کا پریمیم ہے، اور تقریباً 330 ملین جو ہے وہ ہمارے ڈیڈیکیٹڈ تکافل کا پریمیم ہے، کنٹریبیوشن ہے. اب اسی طرح اگر ہم آگے چلیں اور اس کو سنگل پریمیم کو دیکھیں، ٹوٹل ہم نے آلموسٹ 2 بلین کا سنگل پریمیم کیا، اور وہ آلموسٹ ڈبل تھا کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. تو یہ ایک بہت اچھی پرفارمنس ہے آپ سب کی. اور آلریڈی جو اس سال ابھی 3 مہینے ہمارے آلموسٹ ہو رہے ہیں، تو ہمارا نمبر جو ہے وہ مصطفیٰ کہاں تک آ گیا؟ آلموسٹ 600 ملین آلریڈی ہم نے 3 مہینے میں کر لیا ہے. تو انشاءاللہ جب سال اینڈ ہوگا تو ہم جو ہیں یہ 2 بلین کے نمبر کو انشاءاللہ جو ہم کراس کر لیں گے. تو یہ بھی ایک بہت اچھی پرفارمنس ہے اس کے اندر. اسی طرح پرسسٹنسی پہ آتے ہیں. یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک تھوڑا سا چیلنجنگ ایریا تھا پچھلے کچھ سالوں میں، اور اس کے اندر جو ہمارے بہت سارے فیکٹرز تھے جس کی ہم نے ڈسکشن آن اینڈ آف، جو آپ کے جو مینیجرز ہیں، آپ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پہ، اس میں ہی کانورسیشن ہو رہی ہوتی تھی. اچھی بات یہ ہے کہ 2025 کے اندر ہماری جو پرسسٹنسی ہے اس میں امپروومنٹ ہے، بلکہ جو نمبر ابھی آپ دیکھیں گے اسکرین پہ، یہ میرے خیال میں پچھلے 3-4 سالوں کے مقابلے میں بہت اچھے نمبرز ہیں. اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ابھی بالکل موجود ہے، لیکن یہ کہ کم از کم ہم اب صحیح ٹریک کے اوپر آ گئے. اور جی، تو کنونشنل میں 80% کو ہم نے کراس کر لیا ہے، اور یہ نمبر تھوڑے سے میرے خیال میں کچھ عرصے پہلے کے ہیں، یہ تقریباً 3-4 ہفتے پہلے کے ہیں یہ. اب یہ اور بہتر نمبر ہو گیا ہوگا، لیکن تھرڈ ایئر آنورڈ 87% جو ہے اس کو کراس ہو گیا ہے، اور یہ پچھلے کئی سالوں کا یہ بیسٹ نمبر ہے. اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے تھرڈ ایئر آنورڈ جو ہے آلموسٹ 88% کو ہم ٹچ کرنے لگے. تو اگین کنگریچولیشنس ٹو آل آف یو کہ یہ نمبر جو ہے آہستہ آہستہ ہمارا جو ایک ہسٹوریکل بینچ مارک تھا جس کے اوپر ہم ہمیشہ ہوتے تھے، وہاں تک یہ نمبر اب پہنچ رہا ہے ماشاء اللہ. جو ہمارا تکافل بزنس ہے اس میں چیلنجز ہمارے رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، لیکن ہم نے 2025 میں میرے خیال میں کافی حد تک ان چیلنجز کو عبور کر لیا ہے. جو کچھ پرانے لیگیسی ایشوز تھے وہ ہم نے ختم کر لیے ہیں. تو انشاءاللہ جو یہ سال ہے 2025 کا، اس میں ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ تکافل بزنس میں ہر اینگل سے، پریمیم کنٹریبیوشن کے اینگل سے، پرسسٹنسی کے اینگل سے، گروتھ کے اینگل سے انشاءاللہ اچھے نمبر سامنے آنے چاہیے. تو آپ دیکھیں گے جو پرسسٹنسی ہے وہ اراؤنڈ 64% ہے سیکنڈ ایئر، جو کہ ہمارا جو منیمم بینچ مارک ہے اس سے کہیں نیچے ہے. لیکن اگر میں آپ کو یاد دلاؤں 2024 کا جو نمبر تھا وہ 60% سے بھی نیچے تھا، وہ 55-56% تھا. تو کم از کم برے نمبر سے تھوڑا کم برا ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ ابھی بھی اس میں مزید گنجائش ہے، بہت گنجائش ہے بہتری ہونے کی. لیکن 2 مہینے کے جو ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں نمبرز، اور ہم بہت کلوزلی ٹریک کر رہے ہیں پرسسٹنسی کو، تو اس میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ نمبر میرے خیال میں 63-64% سے کہیں بہتر ہوگا جب یہ سال اینڈ ہوگا. اچھی بات یہ ہے کہ تھرڈ ایئر آنورڈز 80 کو کراس ہو گیا ہے، آلموسٹ 81% پہ تھا، اور میرے خیال میں اگر آپ پچھلے 4 ہفتے کی پرفارمنس دیکھیں تو یہ 81-82 تک آ گیا ہوگا. تو یہ بہت اچھا نمبر ہے کمپیئر ٹو کہ ایک سال پہلے یہ 70s میں تھا. تو یہ بہت اچھی پرفارمنس ہے تھرڈ ایئر آنورڈز، اور تکافل کے لیے بھی ہمیں کلائمنگ کرنی چاہیے کہ بہتری کی طرف جو چیزیں ہماری آ رہی ہیں. اچھا، رینیول، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رینیول بیس ہمارا پچھلے 30 ایئرس کے اندر، بلکہ 33 ایئرس کے اندر ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں اس میں تو آلموسٹ جو کنونشنل رینیول بیس ہے 13.6 بلین ڈیو تھا ہمارا، جس میں سے ہم نے 11.7 بلین جو ہے وہ رینیو کر لیا. لیکن ابھی بھی اس میں 2 بلین کا آلموسٹ گیپ ہے، اور اس کو جتنا ہم ریکوری کر سکتے ہیں پرسسٹنسی ہماری اتنی اور بہتر ہوگی. اسی طرح ڈیڈیکیٹڈ تکافل 1.4 بلین ڈیو تھا، اس میں سے 1.1 بلین ہم نے کلیکٹ کیا. تو اس میں بھی اگر کوئی 50 ملین 100 ملین اور کلیکٹ ہوتا ہے تو یہ پرسسٹنسی کے نمبر جو ہیں وہ کہیں بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ اس سال جو اب تک جو ہمیں انڈیکیٹر نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نمبر بہتر ہوں گے.
اوور آل آلموسٹ 15 بلین کا رینیول بیس ہمارا ہے. اگین بہت بہت بڑا رینیول بیس ہے یہ. وہ جو کمپنی کا آپ نے پریمیم دیکھا 58 بلین، اس میں سے 15 بلین تو صرف رینیول پریمیم ہے سیلز فورس کا. ابھی آپ آگے دیکھیں گے بینک انشورنس کا رینیول پریمیم کتنا ہے، اور 12.8 بلین جو ہے وہ کلیکشن ہوئی ہے. تو اس میں اگر تھوڑی اور کلیکشن ہوتی ہے تو مزید بہتری آ سکتی ہے. اچھا، یہ اب تک تو سیلز فورس کا ایک ڈسکشن ہم نے کر لی. اب یہ جو باقی چینلز ہیں آف کورس ڈائریکٹلی آپ کا اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن ایز پارٹ آف EFU لائف جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باقی چینلز میں اور باقی کمپنی میں کیا چیزیں کیسے آگے بڑھ رہی ہیں. بینک انشورنس کا جو نیو بزنس ہم نے کیا وہ کیا 3.35 بلین، اور یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 38% گروتھ ہے بینک انشورنس کی. آف کورس اس میں جو بینک پارٹنرز ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. جو اکنامک ریکوری ہوئی ہے پاکستان کی، انفلیشن ریٹ نیچے چلا گیا ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہے. اس کا امپیکٹ آف کورس سیلز فورس کی گروتھ کے اندر بھی ہمارا ہے. اسی طرح اگر ہم آگے چلیں، جو سنگل پریمیم ہم نے کیا آلموسٹ 1.23 بلین کیا، وہ بھی جو ہے پچھلے سال سے ایک بہت اچھی 112% گروتھ تھی وہاں پہ. پرسسٹینسی بینک انشورنس کی اگین اس میں چیلنجز رہے پچھلے کچھ سالوں میں، لیکن بہتری کی طرف آہستہ آہستہ ہم جا رہے ہیں. سیکنڈ ایئر ہماری 75% ہے، اور تھرڈ ایئر 80 سے تھوڑی سی کم کے اوپر ہم نے کیا. لیکن اگین یہ نمبر جو ہیں یہ تقریباً 4 ہفتے 5 ہفتے پہلے کے نمبرز ہیں. تو میرے خیال میں اب تک یہ نمبر جو ہے وہ 81 سے اوپر چلا گیا ہوگا، اور سیکنڈ ایئر جو ہے وہ اراؤنڈ 77% تک رفلی آیا ہوگا. تو اگین آپ دیکھیں گے اس میں بھی امپروومنٹ کی گنجائش بالکل موجود ہے. یعنی ہماری جو کمپنی کے منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے نیچے ہے ابھی بھی ہے. لیکن اگین یہ نمبر 2024 کے اندر 71-72 تھا سیکنڈ ایئر، اور تھرڈ ایئر آن اراؤنڈ 75% تھا. تو اس سے تو کم از کم بہتر نمبر ہے یہ. ابھی ہم نے دیکھا رینیول پریمیم بیس تقریباً 15 بلین کا ہماری سیلز فورس کا. اور اگر ہم بینک انشورنس کو بھی دیکھیں تو یہ جو نمبر ہے یہ تقریباً 15 بلین ہی ہے. وہ 14.9 بلین تھا، یہ 14.8 بلین ہے. تو دونوں ملا کے جو ہے وہ جو 58 بلین ٹوٹل پریمیم تھا اس میں سے 30 بلین تو رینیول پریمیم ہے ہمارا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کمپنی کا جو امپورٹنس ہے رینیول کی اور پرسسٹنسی کی جو امپورٹنس ہے وہ آپ کو یہاں سے نظر آئے گی کہ آدھے سے زیادہ جو کمپنی کا پریمیم ہے اراؤنڈ 55% جو پریمیم ہے وہ رینیول پریمیم بیس ہے کمپنی کی. اور اگر یہ رینیول پریمیم بیس جو ہے رینیو نہیں ہوگی یا اس کا پرسنٹیج کم ہوگا تو اوبیسلی آگے جا کے جو آپ دیکھیں گے کہ کمپنی کے ٹوٹل پریمیم کے اوپر ایک امپیکٹ آ سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کی جو کانفرنس تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ جو پرسسٹنسی ہے ہماری وہ کمپنی کے لیے جسٹ لائک آکسیجن ہے. آکسیجن کے بغیر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں 30 سیکنڈ تک آپ سانس روک سکتے ہیں، 1 منٹ تک سانس روک سکتے ہیں. اگر کسی کے لنگس بہت اچھے ہیں تو وہ شاید 2 منٹ تک روک لے گا، 5 منٹ تک روک لے گا. اس سے آگے آپ سانس نہیں روک سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو آکسیجن چاہیے. باڈی آپ سے کہتی ہے کہ آکسیجن چاہیے زندہ رہنے کے لیے. اسی طرح EFU لائف جو ہے اس کو پرسسٹنسی چاہیے، اچھی پرسسٹنسی چاہیے فائنینشیلی سسٹینیبلٹی کے لیے، لانگ ٹرم فائنینشیل سسٹینیبلٹی کے لیے. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ کمپنی کے ٹوٹل پریمیم میں اراؤنڈ 55-60% رینیول بیس ہے. آپ سب کے جو کانٹریکٹس ہیں اس میں پرسسٹنسی کا ایک بہت کمپلسری فیکٹر موجود ہے. جو ہمارے مینیجرز یہاں موجود ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ پرسسٹنسی کے اوپر کتنا فوکس ہے. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ ہم ایمفسس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے کمپنی کے لیے جو ہے بہت بہت ضروری ہے. کارپوریٹ بینیفٹس کے اوپر آتے ہیں. پہلے ہم لائف انشورنس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہماری لائف ٹیم ہے انہوں نے کیا پرفارمنس دی ہے اس میں. تو 6 بلین کراس کیا ہے. پہلی دفعہ ہماری جو کارپوریٹ لائف ٹیم ہے اس نے 6 بلین کا جو نمبر ہے اراؤنڈ 9% گروتھ ہے. گروتھ تھوڑی کم ہے لیکن کم از کم پہلی دفعہ 6 بلین کے نمبر کو کراس کیا. تو ان کے لیے بھی ایک کلیپنگ ہو جائے. اسی طرح جو ہیلتھ انشورنس بزنس ہے جس کو ہم نے مئی 2024 میں ایکوائر کیا تھا، تو 2025 کا جو سال ہے وہ ان کے لیے فل کمپلیٹ ایئر تھا. 12 مہینے کمپلیٹ ان کو ہوئے اور بہت اچھی پرفارمنس ہے ان کی ٹاپ لائن کے اوپر. انہوں نے پہلی دفعہ 9 بلین کے پریم کو کراس کیا، 9.15 بلین، جو کہ آلموسٹ 60% گروتھ ہماری آئی ہے ہیلتھ انشورنس کے اندر، کارپوریٹ ہیلتھ کے اندر. پھر میں نے ڈیجیٹل بزنس کی بات کی. یہ بھی بہت ریپڈلی انکریز کر رہا ہے. ہر سال جو ہے آلموسٹ ڈبل کا اس میں انکریز آ رہا ہے.
تو 2025 کے اندر جو ہم نے پرفارمنس دکھائی آلموسٹ 6.8 بلین کا انکریز آیا, جو کہ آلموسٹ ڈبل سے زیادہ, بلکہ 3 ٹائمز انکریز تھا جو کہ 2024 میں تھا. تو ان کے لیے بھی ایک کلیپنگ ہو جائے. تو جیسے شروع میں ہم نے دیکھا ٹوٹل جو ہمارا گراس پریمیم تھا کمپنی کا سب ملا کے, انڈیویجول لائف نیو بزنس جس میں سیلس فورس, بینک انشورنس, سنگل پریمیم, کنونشنل, تکافل, کارپوریٹ لائف, کارپوریٹ ہیلتھ, ڈیجیٹل, رینیول, سب ملا کے ٹوٹل جو ہماری فائنینشیل بکس میں جو نظر آیا وہ تھا 57.8 بلین کا بزنس, جو کہ 38% گروتھ کمپنی نے جو ہے اچیو کی اوور آل. تو اوور آل ایک کلیپ ہو جائے سارے چینلس کے لیے, آپ سب کے لیے, کیونکہ اس میں آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بالکل موجود ہے اس کے اندر. اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بزنس کیا آلموسٹ 57.8 بلین کا بزنس, اس کا امپیکٹ کیا ہے. کیونکہ ایک سائڈ تو یہ ہے کہ ہم نے پریمیم کر لیا, گروتھ بھی آ گئی 38% کی, لیکن اس کا آن گراؤنڈ امپیکٹ کیا ہے, کتنی لائفس کو ہم نے انشورنس دی. اس وقت ای ایف یو لائف کے پاس ٹوٹل نمبر آف لائف انشورڈ کتنی ہے, یہ میرے خیال میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا, کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں میں اس میں ریپڈلی گروتھ آئی ہے, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اور پھر یہ کہ ایک عام پاکستانی کی زندگی میں ہمارے انشورنس پروڈکٹ کا کیا امپیکٹ آتا ہے, جس میں سب سے بڑی چیز یہ کہ کلیمز جو ہم نے پے کیے, جس میں ڈیتھ کلیمز ہیں, ہیلتھ انشورنس کے کلیمز ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہے. اور فائنلی جو آپ سب کو پتہ ہے کہ جب آپ انشورنس کسی کو آفر کرتے ہیں اور وہ آپ سے ایک انشورنس پالیسی لے لیتا ہے, تو ان دی اینڈ وہ انشورنس پالیسی جو ہے آفٹر سم ٹائم کلیم کی صورت میں سامنے آئے گی. اب وہ سرنڈر ہو سکتا ہے, اس کو بھی ہم کلیم ہی کہتے ہیں, سرنڈر کلیم ہے وہ ڈیتھ کلیم ہو سکتا ہے, وہ ڈسیبلٹی کلیم ہو سکتا ہے, وہ میچورٹی بھی ہو سکتی ہے. اور اب کیونکہ ہمیں 33-34 ایئرس ہو گئے ہیں ایز اے کمپنی, تو ہر سال جو ہے میچورٹی کا ایک بہت بڑا نمبر ہے جو ہم پے کرتے ہیں, کیونکہ یہ سارے وہ کلائنٹس ہیں جو پچھلے 10 سال, 15 سال, 20 سال سے ہمارے ساتھ ہیں, اور انہوں نے جو پروڈکٹس دیے تھے ان کی اب ٹرم اینڈ ہو گئی ہے. تو یہ ہمارے سب سے زیادہ لوئل جو کلائنٹس ہیں وہ یہ والے ہیں, جو کہ مسلسل کنٹینیوسلی پریمیم پے کرتے رہ رہے ہیں. تو وہ بھی ہم دیکھیں گے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میچورٹی کے نمبرز ہمارے جو ہیں وہ کہاں پہنچے. تو یہ ہماری نمبر آف پالیسیز ہیں انڈیویجول لائف کی, جس میں سیلس فورس کی تقریباً 2,60,000 پالیسیز ہمارے پاس ہیں, اور بینک انشورنس کی 2,32,000 پالیسیز ہیں ہمارے پاس. نمبر آف لائفز بھی جو موجود ہیں وہ دونوں کو اگر ملا لیں تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب لائفز ہمارے پاس ہیں. اس میں تقریباً 50,000 پرائمس کلائنٹس بھی ہیں, اور آف کورس آپ میں سے بہت سے ہمارے جو کولیگز آپ لوگ یہاں موجود ہیں, آپ کے پاس پرائمس کلائنٹس ہوں گے, آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو ہوگا پرائمس کلائنٹس کا. تو کمپنی کے جو ٹوٹل پرائمس کلائنٹس ہیں وہ 50,000 کے قریب پہنچ گئے. اسی طرح جو ہمارا کارپوریٹ بزنس ہے, جس میں کارپوریٹ لائف ہو گیا, کارپوریٹ ہیلتھ ہو گیا, ڈیجیٹل کا جو بزنس ہے وہ بھی اس وقت ہم کارپوریٹ کے اندر پلیس کرتے ہیں اس کو. تو اگر یہاں پہ دیکھیں تو جو کارپوریٹ لائف ہے اس میں 3.3 ملین لائفز ہمارے پاس ہیں, جو کہ تقریباً 1,300 گروپس انشور ہم نے کیے ہوئے ہیں. ہیلتھ انشورنس میں تقریباً 8.5 لاکھ لائفز ہمارے پاس موجود ہیں, اور 700 کے قریب گروپس انشورڈ ہیں. ڈیجیٹل کے اندر 10 ملین لائفز انشور ہو گئی ہیں ہمارے پاس. پچھلے 5 سالوں کے اندر 10 ملین پاکستانیوں کو ہم نے انشورنس کور دیا ہے, اور اس میں سے 95% لوگ وہ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ انشورنس پالیسی لی ہے اپنی زندگی میں, اور وہ پہلی پالیسی کس کی لی ہے انہوں نے, ای ایف یو لائف کی. تو اگر آپ اس کو دیکھیں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستانیوں کو ہم نے ڈیجیٹل کے تھرو دے دیا, اور ہماری سیلس فورس نے, ہمارے کارپوریٹ لائف بزنس نے بھی اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے. تو ایک طرف ہم یونٹ لنک پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں جو کہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم پروڈکٹس ہیں, ان کا ایوریج پریمیم بھی ہائی سائڈ کے اوپر ہے. وہاں پہ جو کسٹمر کی, کلائنٹ کی نیڈ ہے وہ بھی مختلف قسم کی نیڈ ہے. لیکن دوسری طرف ہم پاکستانیوں کو چھوٹے چھوٹے انشورنس کور دے کے انشورنس کے نیٹ میں لے کے آ رہے ہیں پہلی دفعہ. اور آگے جا کے جو 10 ملین لائفز ہیں اس میں سے ضرور ایک پروپورشن ایسا ہوگا جو کہ آپ کے کلائنٹ بنیں گے, یعنی وہ چاہیں گے کہ ان کو یونٹ لنک پالیسی بھی لینی ہے, وہ چاہیں گے کہ ان کو ہیلتھ انشورنس بھی چاہیے, ان کی نیڈس جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہوں گی. لیکن ہم نے کم از کم شروعات کر دی ہے ان لوگوں کو, 1 کروڑ لوگوں کو جن تک کوئی اور انشورنس ایجنٹ, انشورنس کنسلٹنٹ نہیں پہنچ سکتا تھا, وہاں پہ ہم ڈیجیٹل کے تھرو پہنچیں اور کم از کم ان کو ہم اپنے نیٹ میں لے کے آئیں.
اب جیسے جیسے یہ انشورنس کی سروس کو اویل کریں گے آگے جا کے یہ ہمارے اور پروڈکٹس کو بھی لیں گے اور آف کورس ان کی ریلیشن شپ جو یہ لائف کے ساتھ ہے وہ مزید اور جو ہے ایکسپینڈ ہوگی. اچھا ابھی میں نے بات کی کلیمز کی, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ فائنلی جو پوری چیز ہم جو پوری جرنی ہے کسٹمر کی ہمارے ساتھ اور ایون جو آپ کی سیلس پچ ہے اس میں بالکل آپ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ خدا نخواستہ اگر آپ نہیں رہے تو پھر کیا ہوگا. اس میں آپ بات کرتے ہیں انکم کنٹینیویشن کی کہ اگر آپ نہیں رہے ایز اے پالیسی ہولڈر ایز اے کلائنٹ تو آپ کی جو فیملی کی منتھلی انکم ہے وہ کنٹینیو کیسے ہوگی. آپ سیلس پچ میں اس کی بات کرتے ہوں گے. فائنلی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جیسے میں نے کہا یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 5.3 بلین کے ہم نے ڈیتھ اور لیونگ بینیفٹس کی کلیم پے کی ہے. اگین یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لارجسٹ نمبر آف کلیمز ہے, لارجسٹ سائز آف کلیمز ہے جو کسی بھی انشورنس کمپنی نے پے کی ہے, وہ یہ جو لائف نے پے کی ہے. اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ جو ہم نے پرومس کی تھی کسٹمر کے ساتھ کہ جی اگر خدا نخواستہ کچھ آپ کو ہو گیا تو وی ایز اے کمپنی ول بی پریزنٹ ٹو ٹیک کیئر آف یور فیملی. یہی سیلس پچ آپ کی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ نہیں رہے تو ہم موجود ہوں گے, ہم اپنی پرومس پوری کریں گے. وہ جو پرومس ہے وہ یہ جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 5.3 بلین, اس کی صورت میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. پچھلے 5 سالوں کے اندر ہم نے تقریباً 25 بلین روپیز کے ڈیتھ اور لیونگ بینیفٹس کی کلیمز پے کی ہیں, جس میں آپ کا سم ایشورڈ پے ہو رہا ہے یا کیش ویلیو پے ہو رہی ہے, ڈیتھ بینیفٹ ہے, ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے, آپ کا ایکسیڈنٹل ڈسیبلٹی کے کلیمز موجود ہیں. تو کمبائنڈ اگر آپ دیکھیں پچھلے 5 سالوں میں تو 25 بلین کے کلیمز ہیں جو ہم نے پے کیے. اگین اتنے کلیم جو اس کے بعد جو نیکسٹ کمپنی ہے اس کے تقریباً 16-17 بلین کے کلیم پے ہوئے کمپیئر ٹو ہمارے جو کہ 25 بلین کے کلیمز ہیں. تو لارجسٹ نمبر آف کلیمز ہم نے پے کیے ہیں اور یہ شو کرتا ہے کہ جو پرومس ہم نے کی تھی وہ ہم نے فلفل کی ہے. اگر آپ ہیلتھ انشورنس پہ آئیں تو ہیلتھ انشورنس میں ہم نے 7 بلین کے کلیم پے کیے ہیں جس صرف لاسٹ ایئر. اور ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ جلدی اگر آپ میں سے جن لوگوں نے ہیلتھ انشورنس میں بھی سیل بھی کی ہوگی, جو ہمارا انڈیویجول ہیلتھ پلان ہے جو پچھلے سال لانچ ہوا تھا سپٹمبر اکتوبر میں رفلی, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ بیسکلی سروس پرووائڈ ہو رہی ہے. کسٹمر ایک پریمیم دیتا ہے, اس کے اگینسٹ ہم اس کو ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اگر ہاسپٹلائزیشن ہو جائے, اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو وی ایز اے کمپنی ول پے دا ہیلتھ انشورنس کلیم. 7 بلین سے زیادہ کے ہم نے ہیلتھ کے کلیمز پے کیے ہیں پچھلے سال. میچورٹی کی میں بات کر رہا تھا تو 7.6 بلین میچورٹی کلیم ہم نے پے کیے ہیں. اگین سب سے بڑا جو میچورٹی پورٹ فولیو ہے وہ ہمارے پاس ہے اس وقت, یہ فیو لائف کے پاس ہے اور یہ نمبر ہر سال جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. 2024 میں یہ نمبر مجھے اگر صحیح یاد ہے کہ 6 بلین تھا, اب آلموسٹ 7.5 بلین ہو گیا ہے اور آئی تھنک یہ نمبر جو ہے وہ ایزیلی 10 بلین تک پہنچ رہا ہے کیونکہ ہمارا پرانا جتنا پورٹ فولیو تھا وہ آہستہ آہستہ میچورٹی کی طرف آ رہا ہے. تو یہ تو تھا ہمارا امپیکٹ کی جو بات تھی کہ نمبر آف لائفز کتنی انشور ہوئی, کلیمز ہم نے کتنے پے کیے. اور اگین یہ وہ نمبرز ہیں جو آپ سے بالکل ہم شیئر کریں گے تاکہ جب آپ کلائنٹ کے سامنے بیٹھے ہیں اس سے بات چیت کر رہے ہو تو یہ نمبر کم از کم جو ہے آپ کو سپورٹ کریں گے یہ فیو لائف کو فیوریبل طریقے سے پریزنٹ کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ یہ جب آپ پرفارمنس دکھائیں گے کمپنی کی اور کمپنی کی جو مارکیٹ پوزیشننگ ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کی جو انشورنس اور تکافل پالیسی ہے وہ سیل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. بالکل اس کے اندر اب ہم آتے ہیں یونٹ لنک فنڈس پہ, کیونکہ اوور آل جو ہمارا پروپوزیشن ہے اس میں یونٹ لنک فنڈس کی پرفارمنس کا ایک بہت بڑا رول ہے. آپ سب کو یاد ہوگا وہ سال جہاں پہ فنڈ پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی, 2-3 سال پہلے کی بات ہے یہ, تو وہاں پہ آپ کو نیو بزنس میں بھی آئی ایم شیور پرابلم آتی ہوگی, ریپیٹ سیل میں پرابلم آتی ہوگی. وہ کسٹمر جن کا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ کئی سالوں سے چل رہا ہے لیکن فنڈ پرفارمنس کی وجہ سے جو ہے وہ امپیکٹ آیا ان کی کیش ویلیوز پہ. تو آف کورس یہ ایک ڈیفیکلٹ کانورسیشن تھی جو آپ سب نے مینیج کی, لیکن الحمدللہ پچھلے سال 2025 میں جو پرفارمنس ہماری رہی ہے وہ پوری انشورنس انڈسٹری میں بیسٹ پرفارمنگ فنڈز ہمارے رہے ہیں. وہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح کی پرفارمنس ہماری تھی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ٹوٹل فنڈ سائز کتنا ہے. اگین یہ نمبر آپ کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ 262 بلین کے جو ہے ٹوٹل فنڈس ہم مینیج کر رہے ہیں اس پر. لارجسٹ نمبر آف فنڈس جو ہمارا نیکسٹ کمپنی ہے اس کے تقریباً 205 بلین کے فنڈس ہیں. تو 205 بلین ورسز 262 بلین بہت بڑا گیپ ہے, آلموسٹ 50 بلین کا گیپ ہے اس میں.
اور ٹوٹل جو فنڈز ہمارے ہیں آن اے کیومولیٹو بیسس وہ تقریباً 14% سے گرو ہوئے ہیں پچھلے سال کے اندر، جس میں نیو بزنس کا پریمیم بھی شامل ہے، رینیول جو آیا وہ بھی شامل ہے، پھر جو اوور آل گروتھ ہوئی انویسٹمنٹس کی وجہ سے وہ بھی شامل ہے، لیکن اس کے اندر سے سرنڈرز بھی نکلے ہمارے، ڈیتھ کلیم جہاں کیش ویلیو پے ہوئی وہ بھی اس میں سے ایگزٹ ہوئی، لیکن اوور آل پاکستان کی سچویشن کے حساب سے 14% جو ہم نے گروتھ دکھائی ہے وہ میرے خیال میں بہت اچھی گروتھ ہے ٹوٹل فنڈ سائز کے حساب سے، جس میں 224 بلین کنونشنل کے فنڈز ہیں اور آلموسٹ 40 بلین ٹچ ہو رہے ہیں ہمارے تکافل کے جو 3 فنڈز ہیں وہ۔ اچھا اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہمارا مین جو ایک ایک کر کے فنڈز کی جو پرفارمنس ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو ہمارا مین فنڈ ہے مینج گروتھ فنڈ، جو کہ جس کو 1994 میں سٹارٹ ہوا، آلموسٹ 32 ایئرز اس کو ہو گئے، 33 ایئرز اب سٹارٹ ہونے لگے ہیں، تو 195 بلین اس کا سائز ہے، تو 262 بلین کے اندر سے 195 بلین تو ہمارا مینج گروتھ فنڈ ہے۔ آف کورس اس کو اتنا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں جو پچھلے سال 3 سال 5 سال کی ہے، تو یہ پوری انڈسٹری میں بیسٹ پرفارمنس ہے۔ لاسٹ ایئر 22%، اگر آپ 3 سال کی دیکھیں پر اینم پرفارمنس تو 25%، اگر آپ 5 سال کو بھی دیکھیں جو کہ ایک میڈیم ٹرم ایک ہورائزن ہے، وہاں بھی 16% ہم نے دیا ہے آن این اینول بیسس فنڈ ہے، نیٹ آف آل چارجز۔ یہ جو ریٹرن ہے یہ پاکستان میں کسی انویسٹمنٹ نے اس طرح کا ریٹرن نہیں دیا ہے، تو ہمارے فنڈ نے جو پرفارمنس ہے انشورنس انڈسٹری میں یہ بیسٹ پرفارمنس ہے۔ تو ایم جی ایف کے لیے ہمیں خاص طور پہ کلیپنگ کرنی چاہیے، جو ہماری انویسٹمنٹس کی جو ٹیم ہے جو اس کو مینیج کرتی ہے اور بہت پرو ایکٹیو طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے کلائنٹس کو جو ہے آپٹیمل ریزلٹس جو ہیں آپٹیمل پرفارمنس جو ہے وہ دے سکیں، ان کی کیش ویلیو جو ہے وہ بھی گرو ہو اسی حساب سے۔ پھر ہمارے گارنٹیڈ گروتھ فنڈ ہے، جہاں پہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یونٹ پرائس جو ہماری ہے وہ گرے گی نہیں، کم نہیں ہوگی، ڈیلی بیسس پہ یا تو بڑھے گی یا پھر کم از کم سیم رہے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی گارنٹی ہے، ایک ہم نے پروٹیکشن آفر کی ہوئی ہے اپنے کسٹمرز کو۔ آف کورس یہ جو فنڈ ہے اس میں ہم اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں تو مارکیٹ کافی وولٹائل ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 2 ہفتوں میں جو ہوا ہے اور دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو امپیکٹ آیا ہے، تو آف کورس یہاں پہ ہمیں جو ہے گارنٹی دینی ہوتی ہے۔ تو اس فنڈ کی پرفارمنس بھی اچھی ہے، آلموسٹ 10.4% پچھلے 12 مہینے کی پرفارمنس ہے، 15.7% جو ہے وہ آن ایوریج پر اینم 3 سال کی اگر دیکھیں، اور اگر آپ 5 سال کے اوپر بھی جائیں تو تقریباً 13% ہے، یعنی یہ 13% میں کوئی رسک نہیں افیکٹولی اگر آپ دیکھیں اس فنڈ کو۔ اگر آپ کلائنٹ کو آفر کرتے ہیں، اگر کوئی کلائنٹ اس فنڈ میں موجود ہوتا تو 13% وداؤٹ اینی رسک اس کو ایک ریٹرن ملتا ہے، تو یہ بہت اچھی پرفارمنس ہے، 11 بلین اس کا سائز ہے۔ پھر ہم نے ایک فنڈ 3 سال پہلے لانچ کیا تھا، انکم گروتھ فنڈ، اس فنڈ نے بھی اچھی پرفارمنس دی ہے، اس میں بھی اسٹاک مارکیٹ کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، اور یہ بھی تقریباً 12% پہلے سال کی 1 سال کی پرفارمنس ہے، 16.4% اس کو 3 سال جب سے یہ شروع ہوا ہے، اور 16.4 پر اینم 3 سال کا ایک بہت اچھا ریٹرن ہے جو ہم نے اس میں آفر کیا ہے، اور یہ 5 بلین کا فنڈ ہو گیا ہے 3 سال کے اندر۔ آگے اگر ہم آئے تو ہم اپنے تکافل فنڈز کو دیکھتے ہیں۔ جی تکافل گروتھ فنڈ، یہ ہمارا تکافل کا جو ہے فلیگ شپ فنڈ ہے، سب سے بڑا فنڈ یہ ہے، 31 بلین اس کا سائز ہے، اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں پرفارمنس تو تقریباً 15% جو ہے وہ 1 ایئر پرفارمنس ہے۔ اسلامک فنڈز کے اندر اس طرح کے بیلنس فنڈ میں 15% پرفارمنس پاکستان میں کسی اور فنڈ نے نہیں دی ہے۔ اگر آپ میوچل فنڈز کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے پاس بھی جو بیلنس فنڈز ہیں 15% پرفارمنس نیٹ آف آل چارجز صرف ہمارے تکافل گروتھ فنڈ نے آفر کیا ہے۔ 21% ہمارا 3 ایئر کا جو ایوریج ریٹرن ہے وہ ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھا ریٹرن ہے اسلامک انسٹرومنٹس کے اوپر، اور آلموسٹ 14.4% ہمارا جو ہے وہ 5 سال کا ایوریج ریٹرن ہے، جو کہ اگین اسلامک انسٹرومنٹ کے حساب سے بہت اچھا ریٹرن ہے۔ تو تکافل گروتھ فنڈ کے لیے ہمیں ایک اپلاز کرنا چاہیے کہ اس نے بیسٹ پرفارمنس دکھائی ہے پوری انشورنس اور تکافل انڈسٹری کے اندر۔ تکافل کنزرویٹو فنڈ ہے، جس طرح گارنٹیڈ گروتھ فنڈ آپ نے دیکھا اسی طرح تکافل کنزرویٹو فنڈ ہے، آلموسٹ 6 بلین کا اس کا سائز ہو گیا ہے، اور یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو کنزرویٹو فنڈ کے حساب سے پرفارمنس اور جو ریٹرنز ہم نے آفر کیے ہیں 7.6%، 15.7% اور آلموسٹ 12%،
1 year, 3 year اور 5 year کے یہ بہت اچھے ریٹرنس ہیں. تو یہاں پہ جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب مارکیٹ نیچے جا رہی ہوتی ہے اور آف کورس اس میں یونٹ پرائس بھی فال ہو رہی ہوتی ہے, اور پچھلے 2023-2024 میں یہ سچویشن آئی بھی, اور اس وقت بھی پچھلے کچھ ہفتوں سے ایک گلوبل سچویشن کی وجہ سے, تو یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے یونٹ لنک فنڈ کے اندر انٹر ہونے کا. آئی تھنک آپ لوگوں نے ٹریننگ میں اپنی یہ ڈیفینیٹلی ایک چیز کور کی ہوگی کہ جب یونٹ پرائس کم ہو رہی ہے تو یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ یونٹس کو لے لیں, کیونکہ آف کورس اگر یونٹ پرائس کے اوپر جانا ہے تو آپ کو لوئسٹ پوائنٹ پہ انٹری کر کے آپ کو اچھے ریٹرن مل سکتے ہیں. تو ہمارے وہ کلائنٹس جو کہ جنہوں نے کنٹینیو کیا ہمارے ساتھ, یعنی میں یوں کہوں گا کہ آپ نے ان کو کنونس کیا کہ وہ 2023 اور 2024 میں سرنڈر نہ کریں جب فنڈ پرفارمنس نیچے جا رہی تھی, اور آف کورس اس میں سے آپ میں سے بہت سو نے اپنے کلائنٹس کو کنونس کیا ہوگا, کلائنٹ جو ہیں وہ کنونس ہو کے رک بھی گئے ہوں گے. ایسا ہوا, آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا. کچھ نے کہا ہوگا کہ نہیں ہمیں اب سرنڈر کرانا ہے, کچھ پتہ نہیں پاکستان کے حالات کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن وہ کلائنٹ جو رک گئے, آپ دیکھیں ان کو کیسے ریٹرن ملے. جو رک گئے ان کو ایک سال کے اندر 20% ریٹرن, 15% ریٹرن, 3 سال کے اندر 17% ریٹرن, 21% ریٹرن. تو ان کی جو اس وقت کیش ویلیو ہے اگر آپ نکلوا کے دیکھیں تو کہیں بہتر ہوگی جو پچھلے 2 سال پہلے تھی یا 3 سال پہلے تھی. اچھا, اسی کے ساتھ ایک کنیکٹڈ ہم نے ایک اور چیز کی, اور اگین ہم انشورنس سیکٹر میں واحد کمپنی ہے جس نے یہ کہا کہ ہم ایک تھرڈ پارٹی کو لے کے آتے اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے فنڈ پرفارمنس اور جو ہماری انویسٹمنٹس کی جو ٹیم ہے وہ کیسا کام کر رہی ہے, ہماری جو اوور آل انویسٹمنٹ مینجمنٹ ہے وہ کیسی ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک تھرڈ پارٹی کو لے کے آتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ وہ پورا انالائز کر کے اور ہمیں بتائے کہ ہماری پرفارمنس کیسی ہے. اچھا, اس کا ایک نام ہے, یہ پہلی دفعہ ہم نے کروایا ہے, اس کا ایک نام ہے, اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ کوالٹی ریٹنگ. یہ جو لکھا ہوا ہے نا اسکرین پہ MQR, اس کا مطلب ہے مینجمنٹ کوالٹی ریٹنگ. اور اس کا پرپز سمپلی یہ ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی آتی ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایفیو لائف سے, وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور پھر ایک ریٹنگ دے دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو میوچل فنڈز ہیں, بہت سارے میوچل فنڈز ہیں, ان سب کے پاس یہ والی ریٹنگ موجود ہوتی ہے آلریڈی, کیونکہ وہ تو پچھلے 15, 20, 30 سال سے کام کر ہی رہے ہیں. اور وہ کیونکہ میوچل فنڈ کمپنیز ہیں تو ان کی ریٹنگ مینڈیٹری ہے, بائی لا ان کو ریٹنگ کرانی ہوتی ہے, یہ والی ریٹنگ. ہمیں ایز اے انشورنس کمپنی یہ ریٹنگ مینڈیٹری نہیں ہے, آپ چاہیں تو کروا لیں چاہیں تو نہ کروائیں, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ہم کروانا چاہیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ ایک تھرڈ پارٹی ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے اور ہمیں کیا ریٹنگ دیتی ہے. تو ہمیں الحمدللہ جو ریٹنگ ملی پہلی دفعہ ہی جا کے ہم نے کہا کہ آپ نے جو ہمارا آڈٹ کرنا ہے, آپ نے جو اسیسمنٹ کرنی ہے وہ کر کے دیکھیں. ہمیں جو ریٹنگ ملی وہ ہے AM1 ریٹنگ. AM1 ریٹنگ پاکستان میں انویسٹمنٹ مینجمنٹ کی ہائیسٹ ریٹنگ ہے. کسی انشورنس کمپنی کے پاس AM1 ریٹنگ موجود نہیں ہے, بلکہ کوئی انشورنس کمپنی بھی اس نے جا کے اپنی یہ والی ریٹنگ نہیں کر رہی. تو یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک تھرڈ پارٹی آ کے ہماری اسیسمنٹ کرنے کے بعد ہمیں پہلی دفعہ میں ہائیسٹ ریٹنگ دے دیتی ہے, تو آف کورس ہمارے جو فنڈ مینجمنٹ ہے, جو ہم نے پروٹوکول بنائے ہوئے ہیں اپنے, جو ہمارا رسک مینجمنٹ فریم ورک ہے انویسٹمنٹس کو مینیج کرنے کا, وہ بالکل ٹاپ ٹیئر ہے, یعنی وہ بالکل ہائیسٹ کوالٹی کا ہے. تبھی ہم نے ایسی پرفارمنس دی ہے اپنے فنڈس میں. یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ کلائنٹ سے بات کریں تو اس کو آپ بولیں کہ جی آپ کو اگر کسی کمپیٹیٹر نے اپنی السٹریشن دی ہے اور آپ ہمیں کمپیئر کر رہے ہیں اس کے ساتھ, تو کیا اس کمپنی کے پاس یہ والی ریٹنگ موجود ہے MQR ایز آف ٹوڈے, آج کی تاریخ میں تو نہیں ہے کسی اور کے پاس. تو یہاں پہ یہ آپ کے لیے بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ AM1 ریٹنگ کسی اور کے پاس نہیں ہے, اور اس کی بیسس کے اوپر میرے خیال میں آپ کی بہت سی سیلز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک اور چیز, ایک اور جو ریٹنگ ہماری ہے, جو کہ آف کورس آپ کو اس کا آئیڈیا ہے, وہ ہے AA++ ریٹنگ, جو ہماری کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے. میرے خیال میں 15 سال تو ہو گئے ہیں. یہ ہماری ہے انشورر فائنینشیل اسٹرینتھ ریٹنگ, کہ اوور آل ایز اے کمپنی ہماری فائنینشیل اسٹرینتھ کیا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کلیم آ گیا, چھوٹا کلیم, بڑا کلیم انشورنس کا, ڈیتھ کلیم, میچورٹی کلیم, تو کیا کمپنی کے پاس اتنی فائنینشیل اسٹرینتھ ہے کہ وہ اپنے کلیم پے کر سکے گی چاہے حالات کچھ بھی ہوں. وہ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب کنیکٹڈ ہے آپ کی فائنینشیل اسٹرینتھ کے ساتھ. ہمارے پاس جو ریٹنگ ہے AA++, وہ ہائیسٹ ریٹنگ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, اینڈ اور کمپنیز کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی وہ ریٹنگ ہے.
تو یہ دو ریٹنگز اگر آپ لے لیں، انشورر فائنینشیل اسٹرینتھ ریٹنگ AA++، اور دوسرا آپ کا یہ والی جو نئی ریٹنگ ہم نے کرائی ہے MQR ریٹنگ AM1، یہ دونوں ریٹنگ کافی ہیں کسی بھی کسٹمر، کسی بھی کلائنٹ کو یہ دکھانے کے لیے کہ وی آر فائنینشلی اسٹرانگ، ہمارے فنڈز جو ہیں وہ اچھی طرح مینیج ہو رہے ہیں، اور یہ کہ ہماری جتنی آبلیگیشنز ہیں، جس میں مینلی جو آبلیگیشن ہے وہ کلیم پیمنٹ ہے، وہ ہم ہر حال کے اندر اپنی آبلیگیشن فلفل کریں گے۔ یہ دو بہت اسٹرانگ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی انشورنس کی پچ کو مزید بہتر کرنے کے لیے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کچھ اچیومنٹس کے اوپر۔ یہ آپ آن اینڈ آف ہم میموز بھیجتے رہتے ہیں سیلس فورس کو، آئی ایم شیور آپ کو ملتے ہوں گے برانچ میں، یہ آپ کا جو نوٹس بورڈ ہے اس کے اوپر بھی ہوتے ہوں گے، لیکن ہم نے کہا کہ سب کو کمبائن کر کے ایک ہی ساتھ آپ کو دکھا دیں گے کس طرح کے اچیومنٹس جو ہیں وہ ہم نے کی ہیں۔ تو ایک ہم نے اپنا ڈیجیٹل انشورنس پلیٹ فارم لانچ کیا ہے، اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں ہماری تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا تھرائیو اس کا نام ہے، اور یہ پلیٹ فارم بیسکلی ہے اگر کوئی انڈیویجول آ کے ڈائریکٹلی ہم سے انشورنس لینا چاہتا ہے، اور چھوٹے اماؤنٹ کی انشورنس، یعنی اس میں بڑے بڑے انشورنس پلان موجود نہیں ہیں، اگر چھوٹے اماؤنٹ کی انشورنس لینا چاہتا ہے تو وہ خود سے اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی انشورنس نیڈ کو پورا کر سکتا ہے۔ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل ہے، اس میں کوئی پیپر ورک نہیں ہے، کوئی مینول پروسیسز نہیں ہے۔ پھر ہم نے اپنا ایک موبائل ہیلتھ کا ایک پلیٹ فارم لانچ کیا جس کا نام ہے EFU Life M Health۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو۔ یہ ایک الگ ایپ ہے، اگر آپ پلے اسٹور پہ جائیں یا اگر آپ ایپل اسٹور پہ جائیں اور وہاں پہ EFU Life M Health لکھیں گے تو آپ کو یہ ایپ نظر آئے گی۔ اس ایپ کے ذریعے آپ آن لائن ڈیجیٹل کنسلٹیشن کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ، اسپیشلسٹ کے ساتھ، آن لائن فارمیسی موجود ہے اس کے اوپر، آپ آن لائن جو ہے میڈیسنز آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارا کانٹینٹ موجود ہے ہیلتھ کے ریلیٹڈ، کہ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کیسے رکھنا ہے، مینٹلی فٹ کیسے رکھنا ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کو اگر آپ نے اب تک ایکسپلور نہیں کیا ہے تو آپ جا کے اس کو ایکسپلور کریں۔ پاکستان کی یہ پہلی ایپ ہے کسی بھی انشورنس کمپنی کی جو ان ہاؤس ڈیولپڈ ہے، یہ ہم نے خود ڈیولپ کی ہے، ہمارے اپنے ڈاکٹرز ہیں، ہم نے آن لائن فارمیسی کے ساتھ پارٹنرشپس کی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم اپنی سروسز کو ایکسپینڈ کر سکیں، یعنی انشورنس کے علاوہ بھی جو وہ سروسز جو کہ انشورنس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں ان کو ہم آفر کر سکیں۔ آگے چلیں تو EFU Life Win، اس کا آئیڈیا آپ سب کو ہے، ہم نے پچھلے سال ون کا ایک لائٹ پروڈکٹ لانچ کیا جو کہ لوور پریمیم کے ساتھ تھا، 50,000 اس کا پریمیم ہے، اور اس کا اپٹیک آہستہ آہستہ ہمیں نظر آتا ہے کہ منتھلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ، آپ کے جو کولیگز ہیں اکراس پاکستان، آپ سب جو ہیں اس پروڈکٹ کو آہستہ آہستہ اپٹیک اس کا بڑھ رہا ہے۔ آپ میں سے ویسے اگر ہاتھ اٹھا کے بتائیں کس نے اب تک ون کی کوئی بھی پالیسی سیل کی ہے؟ اوکے، تقریباً کوئی 30-40 لوگوں نے تو ہاتھ اٹھایا، جو اچھی بات ہے۔ اور میرے خیال میں جب آپ اس پروڈکٹ کو دیکھیں گے، آف کورس اس کی پوری جو سیلس پچ ہے وہ مختلف قسم کی سیلس پچ ہے۔ اس میں آپ لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہیلدی رہنا چاہیے، اگر آپ ہیلدی رہ رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو یہ جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کو انشورنس کے علاوہ مزید بینیفٹ بھی آفر کرے گا۔ پھر اس کی ایپ ہے جو آپ سب نے دیکھی ہوگی، وہ آپ کے ساتھ انگیجمنٹ رکھتی ہے۔ تو کوشش کریں جہاں پہ آپ کو ریلیونٹ کسٹمر، ریلیونٹ کلائنٹ ملتا ہے، اس کو آپ یہ پروڈکٹ بھی آفر کریں، اور جو ہمارے باقی پروڈکٹس ہیں وہ بالکل آف کورس آفر کریں۔ لیکن اس پروڈکٹ میں اگر کوئی ہیلدی کسٹمر ہے جو کہ ایکسرسائز بھی کرتا ہے، کنسسٹنٹلی اپنی ہیلتھ کا خیال بھی رکھتا ہے، تو اس کو لانگ ٹرم کے اندر ایکسٹرا یونٹس بھی ملیں گے، کیش ویلیو بہتر ہوگی، اس کے علاوہ ریوارڈس بھی اس کے اندر ہیں۔ تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اس کو اس کے پریمیم سے زیادہ کا بینیفٹ اس پروڈکٹ میں مل رہا ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی کوشش کریں کہ اس کو جو ہے آپ لوگ ایفرٹ کریں اس کے اوپر۔ یہ ہمارا ہیلتھ انشورنس کا پروڈکٹ ہے جو ہم نے لاسٹ ایئر آخر کے 2 یا 3 مہینوں میں اس کو لانچ کیا تھا، اور ہمارے پاس ہیلتھ کا پروڈکٹ جو کمپنی ہم نے ایکوائر کی EFU Health، اس کے پاس یہ پروڈکٹ موجود تھا کافی عرصے سے۔ ہم نے اس کو ریویمپ کیا، اس کے بینیفٹس کو بہتر کیا، اس کے اسٹرکچر کو بہتر کیا، پرائسنگ کو ریوزٹ کیا، اس کے جو سیلز کے بینیفٹس تھے، کمیشن ریٹس تھے، ان کو بہتر کیا، جو بزنس کریڈٹ اس میں آفر ہوتا تھا اس کو ہم نے فل کریڈٹ آفر کیا، اور اس کو پھر ہم نے آلموسٹ کوئی سپٹمبر میں میرے خیال میں لانچ کیا تھا۔ 2 مہینے ملے ہمیں پچھلے سال، تو اس پروڈکٹ نے بھی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، اور آلریڈی اب تک جو ہمارے یہ جو 3 مہینے ہو گئے اس میں نمبر کافی اچھے ہیں۔
تو 2 مہینے کے اندر ہی آلموسٹ 100 ملین کا پریمیم ہم نے اچیو کر لیا تھا لاسٹ ایئر. تو اگین جسٹ بائی شو آف ہینڈس آپ میں سے کن نے ہمارا انڈیویجول ہیلتھ پروڈکٹ سیل کیا ہے؟ اوکے آلموسٹ سب نے ہاتھ اٹھایا, جو کہ بہت اچھی بات ہے. یعنی یہ پروڈکٹ آپ کو ایک ڈور اوپنر کے طور پہ استعمال کریں. آف کورس کسٹمر کو بینیفٹ تو بالکل ہے اس کو, لیکن یہ چھوٹا سا پروڈکٹ ہے 15-20 ہزار روپے کے پریمیم سے اگر اس کی بات شروع ہو رہی ہے تو یہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ اس کسٹمر کے ساتھ ایک تعلق بنانے کا. کئی کسٹمر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ابھی یونٹ لنک پروڈکٹ لینے کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, بہت ایکسپینسو ہے, ابھی مشکل ہے, اچھا سوچیں گے, ہماری انویسٹمنٹ آلریڈی کہیں اور ہوئی ہوئی ہے, ہم نے تو میوچل فنڈس لیے ہوئے تو ہم کیوں لیں یہ والا پروڈکٹ. لیکن ہیلتھ انشورنس وہ ایک واحد چیز ہے جو کہ نیڈ ہے انڈیویجول کی. اور جو ہیلتھ کی کاسٹ آج کل جس طرح سے ہر سال بڑھتی جا رہی ہے 10-15% سے تو بڑھ ہی رہی ہے. آپ سب میں سے آپ دیکھتے ہو کہ جب آپ کراچی کے بڑے ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو پچھلے سال اگر میڈیکل ٹیسٹ 1000 روپے کا ہوتا تھا تو وہ 1500 روپے کا ہو گیا, 2000 روپے کے ہو گئے. کنسلٹنٹ کی جو فیس تھی جو 3000 روپے تھی وہ 6000 روپے ہو گئی ہے. تو یہ کم تو ہونے نہیں ہے, بڑھنے کی. ہیلتھ انشورنس وہ واحد چیز ہے جو کم از کم آپ کے کلائنٹ کو ایک بیسک لیول آف پروٹیکشن آفر کر دی ہے. آف کورس اس کو بہتر ہے, تھوڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ڈیٹیل میں سمجھا جائے, وہ یہ بہت ضروری ہے. اس کے جو فیچرز ہیں, جو بینیفٹس ہیں, وہ لائف انشورنس سے مختلف ہیں. ہیلتھ انشورنس کو وائبل بنانے کے لیے اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی کافی ہوتی ہیں جو کہ ضروری ہے کہ آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے کیا چیز کورڈ ہے, کیا چیز نہیں کورڈ ہے, پری ایگزسٹنگ کنڈیشن کورڈ ہے نہیں ہے, کتنے پرسنٹیج تک کورڈ ہے, جو ایگزسٹنگ میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہی ہے وہ کورڈ ہے نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا, کیونکہ ان لائک لائف انشورنس جہاں پہ 2-3 ہی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, ہیلتھ انشورنس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ کا فائدے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ ریفریش کریں اپنے اس پروڈکٹ کی نالج کو. ابھی کوئی ہفتے 10 دن پہلے ہیڈ آفس نے دوبارہ ایک پریزنٹیشن سرکولیٹ کی ہے, تو اس کو دیکھیں. اگر کوئی اس میں آپ کے سوالات ہیں تو کانٹیکٹ کریں ہیڈ آفس میں, تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ 100% ہونی چاہیے. تبھی آپ کلائنٹ کو اس کی نیڈ کے حساب سے بیسٹ پروڈکٹ دیں گے, اور تبھی جب کلیم آئے گا ہمارے پاس تو اس کے اندر اسموتھلی وہ کلیم جو ہے وہ ہم اس کو مینیج کر لیں گے. لیکن یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے, اور اس سال کے جو ہم نے ٹارگیٹس رکھے ہیں, اور آلریڈی جو ہم 3 مہینے کے نمبر دیکھ رہے ہیں, تو آپ سب نے آلریڈی بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے اس میں. اگر یہ بتائیں جنوری سے لے کے اب تک آپ میں سے کتنے ہیلتھ کا پروڈکٹ سیل کیا؟ اوکے, تو اگین وہی ہیں اباؤٹ آئی وڈ سے 60-70% لوگوں کے ہاتھ تو اٹھے ہیں, جو بہت اچھی بات ہے. تو اس کو بالکل استعمال کریں, کمپلیمنٹ کریں اس کو لائف انشورنس کے ساتھ ملا کے. کیونکہ پہلے آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی یہ تو اس کمپنی کا پروڈکٹ ہے, لیکن اب وہ کمپنی EFU لائف کے اندر آ گئی, تو اب یہ ہمارا پروڈکٹ ہے, وہ کسی اور کمپنی کا نہیں ہے. اسی لیے اب ہم کمیشن ریٹ بھی اس پہ اچھے دے رہے ہیں, 100% بزنس کریڈٹ ہے اس کے اندر, ٹارگیٹس میں شامل ہو رہا ہے. تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی. تو اس پہ ایفرٹ کریں, کوشش کریں, لیکن ضروری ہے کہ اس کو ایک دفعہ ریفریش کریں, پروڈکٹ فیچر سمجھیں, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو سمجھ کے پھر آپ اس کو سیل کریں گے تو آئی تھنک اچھی طرح سیلنگ ہوگی اس کے اندر. فائنلی ریٹائرمنٹ سولوشنز, یہ ہم کچھ 1-1.5 سال سے اس کی بات کر رہے تھے آپ کے ساتھ, آن اینڈ آف اس کی ڈسکشن ہو رہی تھی. فائنلی ہمیں پچھلے سال سپٹمبر میں اس کا لائسنس مل گیا. تھوڑا سا میں سمجھا دوں 1 منٹ لے کے اس کا مطلب کیا ہے. ہمارے پاس جو اب تک لائسنس تھا وہ تھا لائف انشورنس کمپنی کا لائسنس. پاکستان میں اس وقت ڈفرینٹ قسم کے لائسنس ہیں. EFU جنرل جو ہماری کمپنی ہے اس کے پاس لائسنس ہے نان لائف انشورنس کا, یعنی جنرل انشورنس کا. ہمارے پاس لائسنس ہے لائف انشورنس. لائف انشورنس کے لائسنس کے اندر ہم لائف انشورنس بھی کر سکتے ہیں, ہیلتھ انشورنس بھی کر سکتے ہیں, اور ایکسیڈنٹل انشورنس بھی کر سکتے ہیں. 3 چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اور سیونگس کے جو پروڈکٹ ہیں, انویسٹمنٹ پروڈکٹ, وہ بھی سیل کر سکتے ہیں ایک لائسنس کے اندر. لیکن اس لائسنس کے اندر ہم پینشن پروڈکٹ یا ریٹائرمنٹ پروڈکٹ سیل نہیں کر سکتے. وہ والے ریٹائرمنٹ پروڈکٹ جس پہ ٹیکس کا بینیفٹ ملتا ہے. اب آپ کو اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک ایگزیکٹو پینشن پلان ہے, آپ میں سے کچھ لوگ سیل بھی کرتے ہوں گے اس کو. وہ پورا ہم نے بنایا ہوا ہے ایز اے پینشن پروڈکٹ, لیکن وہ پروڈکٹ لینے سے ٹیکس کا بینیفٹ نہیں ملتا. گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جو اس وقت واحد پروڈکٹ موجود ہے جس پہ ایک سبسٹینشیل ٹیکس بینیفٹ ملتا ہے وہ ہے VPS, والنٹری پینشن اسکیم, VPS. آپ میں سے کتنوں نے VPS کا نام سنا ہوا ہے؟ اوکے, زیادہ ہاتھ نہیں تھے, لیکن 15-20% لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. اگر کوئی ریٹائرمنٹ پروڈکٹ لے جو کہ VPS کا پروڈکٹ ہے تو اس کو ایک ٹیکس بینیفٹ ملے گا جو کسی اور پروڈکٹ میں نہیں ہے. لیکن جو ریگولیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ VPS پروڈکٹ بیچنے کے لیے
آپ کو ایک نیا لائسنس لینا پڑے گا. آپ ایز اے انشورنس کمپنی VPS کا پروڈکٹ نہیں سیل کر سکتے. تو پچھلے کوئی 6 مہینے سے بلکہ 2025 کے شروع سے ہم نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا, جو ہمیں فائنلی سپٹمبر میں مل گیا. تو اب ہمارے پاس 2 لائسنس ہیں. کیا لائسنس ہے؟ لائف انشورنس کمپنی کا لائسنس ہے, اور دوسرا کیا لائسنس ہے؟ VPS کا لائسنس ہے. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ VPS کا لائسنس ملنے کے بعد اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم SSCP سے رجسٹرڈ ہیں ایز اے پینشن فنڈ پرووائڈر. اب ہم ہر طرح کے پینشن سولوشن آفر کر سکتے ہیں, جس میں یونٹ لنک پینشن بھی ہے, اس پہ ٹیکس کا بینیفٹ ملے گا اور سبسٹینشیل بینیفٹ ہے. اس کے علاوہ اینوٹیز ہیں. اینوٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو منتھلی انکم ملتی ہے, جو کہ اب تک ہم آفر کرتے تھے لیکن اب ہم اس کو ریٹائرمنٹ سولوشن کے اندر آفر کریں گے. وہ ایک چیز ہے جو ابھی ہم شیلف پہ لے کے آ گئے ہیں. اور جو تیسری چیز ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں بہت کم لوگ آفر کر رہے ہیں, وہ یہ کہ جو کارپوریٹ اینٹیز ہیں, کمپنیز ہیں, ان کی ایک نیڈ ہوتی ہے پینشن کی. جیسے EFU لائف کے پاس پروویڈنٹ فنڈ بھی ہے اور پینشن بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے ریٹائرمنٹ کے سولوشنز ہیں جو ہم نے اپنے امپلائیز کو دیے ہیں. لیکن اسی طرح پاکستان میں جتنی اور کمپنیز ہیں ان کی بھی نیڈ ہے. پروویڈنٹ فنڈ ان کے پاس بھی ہے, پینشن ان کے پاس بھی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم بھی اپنا ایک بزنس شروع کرتے ہیں کہ دوسری کمپنیز کو ہم پینشن اور ریٹائرمنٹ سولوشنز آفر کریں, یعنی کہ پروویڈنٹ فنڈ سولوشن آفر کریں, VPS کے سولوشن آفر کریں. تو یہ ایک نیا سیگمنٹ ہم نے اوپن کیا ہے, اور اس سال جس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ اگلے سال کی جو اینول سیلز کانفرنس ہوگی اس میں انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ نمبرز ہوں گے آپ کو دکھانے کے لیے, کیونکہ ہم نے ابھی دسمبر میں اس کو لانچ کیا ہے اور ابھی شروع کے کچھ 2-3 مہینے ہی ہیں. تو زیادہ بزنس تو ابھی نہیں آیا ہے اس میں, لیکن یہ کہ اس میں پوٹینشیل بہت ہے ریٹائرمنٹ سولوشنس میں اس کو ایکسپینڈ کرنے کا. تو یہ ایک نئی چیز ہم نے شروع کی ہے. تو اگین VPS پروڈکٹس آپ سب سیل کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے بزنس کریڈٹ بھی ابھی جو ہے وہ ایڈ آن کیا ہے. تو آپ کے پاس اب جب آپ کلائنٹ سے ملنے جا رہے ہیں تو اب آپ ایز اے لائف انشورنس اسپیشلسٹ نہیں جا رہے ہیں. اب آپ جا رہے ہیں اپنے پاس اپنے بیگ میں لائف انشورنس بھی لے کے جا رہے ہیں, اس کے پاس آپ ہیلتھ انشورنس بھی لے کے جا رہے ہیں, آپ VPS کے ریٹائرمنٹ سولوشنس بھی لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کسٹمر کی جس طرح کی نیڈ ہے وہ پوری ہو جائے گی اس میں. تو آپ کو موقع مل رہا ہے کہ وہ کسٹمر اگر یونٹ لنکڈ آپ کا پراسپیرٹی فار لائف, ایجوکیشن پلان, تکافل پروڈکٹ نہیں لینا چاہتا, کوئی اور وجہ ہے, کوئی بھی وجہ ہے, ہیلتھ انشورنس بھی اس نے کہیں سے لی ہوئی ہے, وہ کہتا نہیں ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے, تو اب آپ کے پاس تیسری چیز آ گئی ہے. آپ بولیں کہ اچھا آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے پلاننگ شروع کر دی ہے, اب آپ کے پاس بات کرنے کے لیے مزید چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہیں جو کہ پہلے لمیٹڈ کانورسیشن تھی. اب آپ بات سے بات نکال کے اگر وہ ایک چیز منع کر رہا ہے آپ دوسری چیز آفر کر دیں, وہ دوسری منع کر رہا ہے آپ تیسری چیز آفر کر دیں. اگر اس نے ایک چیز لے لی تو آپ دوسری چیز بولیں گے آپ یہ بھی لے لیں, اس نے دوسری چیز لی آپ بولیں آپ تیسری چیز بھی لے لیں ہم سے. تو افیکٹولی اب آپ کے پاس جو اسپیکٹرم ہے آف سروسز وہ مزید بڑھ چکا ہے. تو اس کو آپ اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کریں. VPS کو آپ دیکھیں ایز اے سنگل پریمیم پروڈکٹ. میں آپ کو اس طرح بولوں گا کہ آپ اس کو سوچیں کہ جس طرح آپ سنگل پریمیم آفر کرتے ہیں, VPS کی جو ہے وہ لم سم کے ذریعے ایک پروڈکٹ سٹارٹ ہو سکتا ہے. اس پہ کریڈٹ بھی موجود ہے, آپ کمیشن بھی اس کا سنگل پریمیم کی طرح ہی ہے, لیکن آپ کو موقع مل رہا ہے کسٹمر کو ایک سگنیفیکنٹ ٹیکس بینیفٹ دینے کا. اور وہ ٹیکس بینیفٹ اتنا بڑا ٹیکس بینیفٹ ہے کہ اگر وہ اپنی ریٹرن میں اس کو ایڈ کرے تو اگر ہمارا فنڈ جو ہے VPS کا فار ایگزامپل وہ اگر 15% ریٹرن دے گا ایک سال میں, اگر وہ انڈیویجول اپنا ٹیکس بینیفٹ اس میں شامل کر لے تو وہ ریٹرن میں 25-30% بن جاتا ہے جا کے. ایسا ریٹرن پاکستان میں کوئی پروڈکٹ آفر نہیں کرتا. تو یہ اگین تھوڑا سا ٹیکنیکل پروڈکٹ ہے, اس میں تھوڑی سمجھنے کی چیزیں بالکل ہیں, لیکن جو ہماری ریٹائرمنٹ سولوشنس کی جو ٹیم ہے ہیڈ آفس میں ان سے آپ بالکل رابطہ رکھیں اور کوشش کریں کہ اس پروڈکٹ کو بھی آپ جو ہیں اپنے اوور آل جو آپ کی سیلس پچ ہے اس میں اس کو لے کے آئیں, اور کسٹمر کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھے گا جب آپ اس کو یہ چیز آفر کر سکیں گے. تکافل کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کنیکٹڈ ٹو اسلامک بینکنگ, خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کافی بات چیت ہو رہی ہے کہ اسلامک بینکنگ بڑھنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بینکس جو ہیں وہ اسلامک بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں, اسلامک بینکنگ کی برانچز اوپن اپ ہو رہی ہیں. اسی طرح SSCP جو ہے وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ تکافل کے اوپر مزید فوکس کریں. تو ایز اے کمپنی ہمارے پاس آلریڈی ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم موجود ہے تکافل کی, اس میں گروتھ بھی آ رہی ہے, آہستہ آہستہ ہمارے نمبرز جو ہیں وہ بھی اوپر جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں ہماری سیلس فورس کے اندر جو تکافل کا کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 19% ہے,
پچھلے سال یہ کوئی 17-18% تھا, تو تھوڑی اس میں امپروومنٹ آئی ہے. بینک انشورنس میں 58%, آدھے سے زیادہ تکافل کا بزنس ہے ہمارے پاس. اس کی وجہ سمپلی یہ ہے کہ بینکنگ کے اندر اسلامک بینکنگ بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے وہاں پہ جو پروڈکٹ ہم سیل کر رہے ہیں وہ اسلامک پروڈکٹ ہی ہے جو آفر کر رہے ہیں. اور ہمارا جو کارپوریٹ لائف اور ہیلتھ ہے وہاں پہ تقریباً 12% تکافل کی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ آگے بڑھ کے جو ہے جیسے آگے ہم جائیں گے, اور اگر پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ مزید بڑھتی ہے, کسٹمرز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسلامک فائنانس کی وہ بڑھتی ہے, تو تکافل بزنس کو سپورٹ ملے گی ہمارے. اس میں مزید گروتھ آئے گی, مزید ایکسپینشن ہوگی, ہماری ٹیم بڑھے گی اس کے اندر, اور ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اوور آل کمپنی کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آئے گا اس کے اندر. یہ کچھ ہمارے ایوارڈز ہیں, تو جتنی ہم نے ساری چیزیں کی, بزنس پرفارمنس کی, نئی چیزیں لانچ کی, اس میں ہمیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ہر سال ایک ہوتا ہے ٹاپ 25 کمپنیز, وہ ہمیں وہاں پہ ہم نمبر 9 کے اوپر آئے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم آؤٹ آف آل دا کمپنیز ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہم نمبر 9 کے اوپر آئے. اس میں بڑی کمپنیز, بڑے ہماری جو ہیڈ آفس کی بلڈنگ ہے وہ انوائرمنٹ کے پرسپیکٹو سے سرٹیفکیشن ملا ہمیں ایز اے گرین بلڈنگ, اور یہ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن جو ورلڈ بینک گروپ ہے اس نے ہمیں سرٹیفکیشن دی, جس کو آپ کہتے ہیں ایج سرٹیفکیشن. اسی طرح پھر ہماری ISO, ہماری سائبر سیکورٹی کے اینگل سے ہم نے ایک سرٹیفکیشن لی, ISO 27001 سرٹیفکیشن. پھر UN ویمن کے اوپر ہم رجسٹر ہوئے, وی آر دی اونلی کمپنی جس کی یہ جینڈر ڈائیورسٹی کے اوپر ہم نے کافی کام کیا. مائکرو فائنانس سیکٹر میں ہم نے کافی کام کیا, وہاں پہ ہمیں بیسٹ انشورنس کمپنی ان دا مائکرو فائنانس سیکٹر ایوارڈ ملا. انٹرنیشنل ایوارڈز ملے ہمیں پہلی دفعہ کئی, جس کے اندر ٹاپ پارٹنرشپ ڈسٹریبیوشن ایوارڈ ہمیں ملا, بیسٹ ڈومیسٹک لائف انشورر, بیسٹ مارکیٹنگ انیشیٹو. یہ سارے گلوبل ایوارڈز ہیں, یہ پاکستان سے باہر ہوئے تھے, سنگاپور, ملیشیا. اسی طرح ایگزیکٹو آف دا ایئر ہیلتھ اور ویلنس سولوشنز, اس کے اوپر ہمیں ایوارڈ ملے. پاکستان میں ہمیں کارپوریٹ ایکسلنس ایوارڈ, یہ آپ کو یاد ہوگا ہمیں ہر سال مل رہا ہے, پچھلے کوئی 15 سال سے ہم کوئی نہ کوئی ایوارڈ جیت رہے ہیں اس کے اندر. اسی طرح ہمیں برانڈ آف دا ایئر ایوارڈ ملا, یہ بھی تقریباً 15-20 سال سے ہم اس کو جیت رہے ہیں. ٹاپ انشورنس کمپنی ان دا مائکرو فائنانس سیکٹر, یہ ہمیں ایوارڈ ملا. پھر سسٹینیبلٹی کے اوپر جو ہے ہمیں ایوارڈ ملا ESG سمٹ کے اندر. اور ہماری جو اینول رپورٹ ہے 2024 کی, اس کو بیسٹ کارپوریٹ رپورٹ کی جو سیریمنی ہوتی ہے اس میں ایوارڈ ملا. اور میں کہوں گا کہ جو ہماری ابھی جو اینول رپورٹ آئی ہے 2025 کی, وہ ویب سائٹ کے اوپر آ گئی ہے, اس کو آپ جا کے بالکل دیکھیں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے مینشن کی ہیں, کم از کم آپ سب کو ایک دفعہ وہ اینول رپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے. تو ویب سائٹ پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں دیکھیں کہ کمپنی نے کیا کیا چیزیں اچیو کی ہیں. اور اسی طرح کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اوپر ہم کافی کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہمیں جو ہے ایوارڈ ملا. اسی طرح بیسٹ لائف اینڈ ہیلتھ انشورنس کمپنی کا ایوارڈ تھا, اور انوائرمنٹ پریکٹسز کے اوپر ہمیں ایوارڈ ملا. اور یہ ہمارا ہیڈ آفس ہے, یہ فیو لائف ہاؤس. آپ میں سے جو کراچی کے ہمارے کولیگز ہیں وہ تو اکثر یہاں پہ آتے رہتے ہیں, لیکن جو آؤٹ آف کراچی کولیگز ہیں, whenever you're in کراچی, اس وقت بھی آپ کراچی میں, تو ڈو ٹرائی اینڈ وزٹ دا ہیڈ آفس. اس میں ویسے کتنے لوگ ہمارے ہیں جو آؤٹ سائڈ کراچی کی ٹیمز یہاں پہ آئی ہیں اور انہوں نے ہیڈ آفس کو وزٹ کیا ہوا ہے؟ اوکے, تو ایک اچھا نمبر ہے, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو نہیں کیا ہوا, تو I'm sure آپ کو بالکل کرنا چاہیے. فائنلی دا لاسٹ 5-10 منٹس میں ہم بات کرتے ہیں ٹارگیٹس کی. اگین یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ سب لوگ جو کام کر رہے ہیں, آپ کے اپنے اپنے ٹارگیٹس ہیں, آپ کے مینیجرس کے ٹارگیٹس ہیں, آپ کے ریجنل مینیجرس کے ٹارگیٹس ہیں, وہ سب کمبائن ہو کے فائنلی کمپنی کا ٹارگیٹ کیا ہے, یہ ضروری ہے آپ کے لیے دیکھنا. تو ہم نے جو ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے سیلس فورس کا, وہ ہے 4.05 بلین فار دس ایئر. اور جو ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے اپنی ٹیمس کے ساتھ, ایٹ لیسٹ جو ٹارگیٹ سامنے آ رہے ہیں, جو پلاننگ سامنے آ رہی ہے, ٹارگیٹ سے زیادہ پلاننگ زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو پلاننگ سامنے آ رہی ہے اس سے وی آر کانفیڈنٹ کہ ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کریں گے انشاءاللہ, اور اس میں آپ سب کا کنٹریبیوشن ہوگا. آپ خود دیکھیں, اگر آپ کو جیسے میں شروع میں کہا نا, آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے اگلے سال کی اینول سیلس کانفرنس اٹینڈ کرنا, بس یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے. اگر آپ وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو کمپنی کا پریمیم ہے, وہ ہماری جو بیس ہے بڑی ہونی شروع ہوگی, اور آپ کا جو کنٹریبیوشن اس 4 بلین کے اندر وہ آپ کو خود ہی
آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کس طرح کمپنی کو ہیلپ کر رہے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے. تو اگر آپ اپنا پرومس جو آپ نے کیا ہے کہ آپ سب کوشش کریں گے اگلے سال BDM کوالیفائی ہو کے کم از کم اینول سیلس کانفرنس اٹینڈ کریں, اگر آپ وہ کام کر لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ نمبر اچیو کر سکتے ہیں. 3.54 بلین ہمارا کنونشنل کا ہے اور 500 بلین ہم نے ڈیڈیکیٹڈ تکافل کے لیے. پرسسٹنسی ہمارے یہی نمبر ہیں 84 اور 88%. جو ہمارا مین پاور کا نمبر ہے, ہماری ایسپریشن تو یہ ہے کہ ہم 10,000 کے نمبر کو کراس کریں. اس وقت جو نمبر ہے وہ تقریباً 6-6,500 کے قریب ٹوٹل نمبر ہے, لیکن اگین جو پلاننگ ہم جو آپ کے مینیجرز ہیں ان کے ساتھ جو پلاننگ ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں ہمیں 10,000 کے نمبر کو کراس کرنا چاہیے. اسی طرح بینک انشورنس کا جو نمبر ہم نے رکھا ہے وہ بھی 4 بلین ہم نے رکھا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹارگیٹ ہم جو ہے وہ اچیو کر لیں گے. اسی طرح پرسسٹنسی جو بینک انشورنس کی ہے 84 اور 88% یہ اپنی جگہ موجود ہے بالکل. کارپوریٹ بینیفٹس کا جو ٹارگیٹ ہم نے رکھا ہے وہ رکھا ہے 7.1 بلین, اور ہیلتھ انشورنس کا ہم نے رکھا ہے 10 بلین, جو کہ ابھی 9 بلین تھا, ہم نے اس کو 10 بلین کیا ہے. اور اس وقت جو پرفارمنس چل رہی ہے پچھلے 2 سے 3-2.5 مہینے کی جو پرفارمنس ہے اس سے وی آر کانفیڈنٹ کہ ہم یہ 7.1 بلین اور 10 بلین کا جو نمبر ہے اس کو ہم اچیو کر لیں گے. ڈیجیٹل کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہم نے رکھا ہے 8 بلین, اور اس وقت جو پرفارمنس ہماری چل رہی ہے 2-2.5 مہینے کی, اس میں اگین وی آر کانفیڈنٹ کہ ہم یہ 8 بلین کے نمبر کو کراس کر لیں گے. فائنلی یہ سب کرنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی یہ ایک ویژن تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, ہم جو پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, چاہے وہ لائف انشورنس کا پروڈکٹ ہو, ہیلتھ انشورنس کا پروڈکٹ ہو, ریٹائرمنٹ سولوشن ہو, ون کا پروڈکٹ ہو, ویلنس ہو, VBS ہو, یہ ساری چیزیں ہمیں ایک طرف لے کے جاتی ہے. وہ ڈائریکشن ہماری کیا ہے, ہماری ایسپریشن یہ ہے, ہماری ویژن یہ ہے کہ پاکستان کی ہر فیملی, اس کا تعلق کسی بھی شہر سے ہو, کسی بھی جغرافیکل ریجن سے ہو, اس کا انکم لیول کچھ بھی ہو, وہ فیملی, پاکستان کی ہر فیملی EFU لائف سے انشورڈ ہونی چاہیے. اس فیملی کے پاس کوئی نہ کوئی پروڈکٹ EFU لائف کا موجود ہونا چاہیے. یہ ہمارا ویژن ہے. اگر آپ اپنے ہر روزانہ جب آپ اپنی برانچ میں آتے ہیں اور آپ اپنے کام شروع کرتے ہیں, اگر آپ اپنے ذہن میں یہ ویژن رکھیں کہ میں آج جو بھی کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ میں پاکستان کی ہر فیملی کو انشورنس کے نیٹ میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں, اور وہ انشورنس نیٹ اور وہ انشورنس پالیسی کس کی ہوگی, EFU لائف کی ہوگی. تو ہمارا ویژن ایز اے کمپنی ہے کہ ایوری فیملی ان پاکستان شوڈ بی انشورڈ ود EFU لائف, protecting lives, securing lives, one family at a time. Thank you very much.